میں نے گزشتہ رات واقعہ کربلا کا ابتدائیہ، اس کے اسباب اور حضرت امام علی مقام کا مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ جانا اور پھر وہاں سے حضرت امام مسلم کا کوفے جانا اور ان کی شہادت کا تذکرہ بیان کیا. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت امام مسلم آپ نے جب اہل کوفہ کے حالات کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ وہ امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں، تو آپ نے ایک قلم برداشتہ خط امام حسین کو لکھا. جب حضرت امام مسلم کا خط امام علی مقام کو ملا تو آپ نے کوفے جانے کی تیاری فرمائی. سب سے پہلے آپ کے پاس حضرت عمر بن عبد الرحمن مخزومی آئے. کہا اے امام حسین، میں نے سنا آپ کوفہ جا رہے ہیں. فرما ہاں، میرے مددگاروں نے مجھے بلایا ہے. انہوں نے کہا جبکہ اس حال میں کہ ابھی وہاں یزید کا گورنر بھی موجود ہے جو وہاں کے لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے، لگان وصول کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ وہاں جائیں گے؟ وہاں جانا آپ کا خطرے سے خالی نہیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بھائی مسلم صاحب فیرک، زیرک اور سمجھدار آدمی ہے، فراست والے آدمی، حالات بہتر ہیں، جبھی تو انہوں نے خط لکھا ہے. فرمایا جیسے آپ کی مرضی. ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آئے. فرمایا بھائی جان، میں نے سنا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں. فرمایا ہاں، ارادہ یہی ہے کہ ایک دو روز میں کوچ کر جاؤں. فرمایا کیا وہاں کے لوگوں نے یزید کے گورنر کو قتل کر دیا اور وہاں قبضہ کر لیا؟ اگر ایسا ہو تو پھر آپ جائیں، وگرنہ آپ کا جانا خطرے سے خالی نہیں. مجھے یہ خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے بعد میں یہی لوگ درہم و دینار کے لالچ میں آ کر آپ ہی کے دشمن نہ بن جائیں. امام علی مقام نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ میں تو مصمم ارادہ کر چکا ہوں، کوفہ ضرور جاؤں. ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے. اے امام حسین، میں نے سنا آپ کوفہ جا رہے ہیں. فرمایا ہاں، ارادہ یہی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کے مددگاروں کی طرح کوفہ میں میرے مددگاروں کی کوئی جماعت ہوتی تو میں تو وہاں ضرور جاتا اور وہاں کی حکومت کا مالک اور مختار بننے کی کوشش کرتا. پھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں امام حسین کے دل میں میری طرف سے بدگمانی پیدا نہ ہو جائے. فرمایا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی حکومت کا اعلان کریں، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کروں گا اور خلافت کا انتظام بھی کروں گا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک دمبا ذبح کیا جائے گا اور جس کے ذبح ہونے سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ وہ دمبا میں ثابت ہو جاؤں. میں حرم کعبہ کی نسبت کعبہ سے باہر قتل ہونے کو زیادہ پسند کرتا ہوں. جب وہ چلے گئے تو امام نے فرمایا عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں اور ان کے لیے مکہ کی سیاسی فضا سازگار ہو. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. لوگ آتے رہے، امام علی مقام سے بات چیت ہوتی تھی. دوسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر آئے. فرمایا اے امام حسین، خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیے. آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا اپنے لیے دنیا پسند کر لیں یا آخرت پسند کر لیں؟
آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کیا، آپ بھی نبی کے نواسے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی دنیا نہیں آئے گی، دنیا کا ارادہ ترک کر دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس ارادے اور نیت سے جا رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پھر آئے روتے ہوئے، فرمایا بھائی میں بہت صبر کرتا ہوں لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا، واللہ مجھے آپ کے سفر میں آپ کی ہلاکت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ خوف ہے جس طرح حضرت عثمان غنی اپنے بیوی بچوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے گریبان کو پکڑ لوں گا اور آپ سے گتھم گتھا ہو جاؤں گا اور مکہ کے لوگ تماشا دیکھیں گے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن واللہ آپ کو کسی کی ماننے والے نہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا عباس میں جانتا ہوں تم کتنی خیر خواہی سے بات کر رہے ہو، لیکن میں تو پختہ ارادہ کر چکا۔ امام علی مقام کے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت زینب صغرا شریکت الحسین، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، امام کے چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن جعفر، جعفر طیار کے لڑکے، ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی۔ انہوں نے ایک خط اپنے بیٹوں کے ہاتھ اون و محمد کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ چچا حضور کو دے آؤ۔ امام نے خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ہرگز یہاں سے نہ جائیں، اور میں آپ کے لیے گورنر مکہ سعید بن العاص سے امان لاتا۔ عبداللہ بن جعفر گورنر مکہ کے پاس چلے گئے کہ تم امام حسین کو امان دے دیں۔ اس نے کہا آپ خط لکھ دیجئے، مضمون لکھ دیجئے، دستخط بھی کر دوں گا اور مہر بھی لگا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے مضمون لکھ دیا، اس نے مہر لگا کر ان کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، بھائی جان میں آپ کے لیے مکہ کے گورنر کی امان لایا ہوں، خدا کے لیے اب آپ کہیں نہ جائیں۔ امام علی مقام نے خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے امام حسین میں نے آپ کو امان دی ہے، لہذا آپ مکہ مکرمہ سے نہ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو افتراق سے بچائے، انتشار سے بچائے۔ حضرت امام علی مقام نے ان کے خط کا جواب دیا تم نے مجھے امان دی، تمہاری پیشکش کا شکریہ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو بھلا وہ اختلاف کرنے والا کیسے ہوگا، اور جو اس امت میں اختلاف کرے اللہ اس کے انجام کو اچھا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا بھائی جان آخر کیا بات ہے، اتنے لوگوں نے آپ کو روکا ہے پھر بھی آپ جانے کے لیے بزد۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں نے کل رات خواب میں اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے، رسول اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا، جب تک میں وہ کام پورا نہیں کر لوں گا واپس آنے کا نام نہیں لوں گا۔ گیا وہ کیا حکم ہے جو رسول اللہ نے آپ کو دیا؟ امام نے فرمایا میں اپنے نانا کے راز کو فاش نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور اپنے نانا سے ملاقات کروں۔ غرض یہ کہ سب روکتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا آپ تو حجاز مقدس مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا نور ہے، خدا کی قسم اگر آپ کو شہید کر دیا گیا حجاز مقدس کا نور بجھ جائے گا اور سارا حجاز تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنی حجت تمام کر چکا، میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام کے بھائی محمد بن حنفیہ کو پتا چلا تو وہ اتنا روئے کہ ان کے سامنے وضو کرنے والا تھا رکھا ہوا تھا وہ سارا آپ کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ غرض یہ کہ سب امام علی مقام کو روکتے رہے، مخلصین و محبین اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ امام علی مقام آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ ایک عراقی جس کا نام تھا ابن غالب عراقی، اس نے امام کو دیکھ کر کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عجلک عن الحج،
اے اللہ کے رسول کے بیٹے یہ تو حج کا زمانہ، آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مکہ کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ اگر میں مکہ میں رہا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ امام علی مقام کے قافلے کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا آپ کی قافلے کی تعداد 72، بعض کے نزدیک 82، بعض نے 96 اور بعض علماء نے 106 بھی لکھا۔ تو اگر اس میں تطبیق کرو تو اس طرح کے 72 سے کم نہیں تھے اور 106 سے زیادہ تھا۔ حضرت امام علی مقام اپنے عزیز و اقارب کو لے کر قبیلے کے اون و انصار ساتھیوں کو لے کر نکلے، مکہ مکرمہ کو خدا حافظ کہا، الوداع کہا اور آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ منزل پر منزل طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں مقام حاجر آیا تو یہاں امام علی مقام نے اپنے ایک قاصد قیس سیداوی کو اپنا ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ یہ اہل کوفہ کو دے آؤ۔ جب قیس سیداوی یہاں سے چلے تو قادسیہ کے مقام پر آئی جی پولیس حسین بن نمیر نے ان کو پکڑ لیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے وہ خط دیکھا، کہا اس کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ، اور حکم دیا کہ امام حسین کو حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دیں۔ قیس سیداوی گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھے، حضرت علی کی تعریف کی، امام حسین کی بھی تعریف کی، ابن زیاد کو گالیاں دی اور اہل کوفہ سے کہا اہل کوفہ امام علی مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، جلدی کرو ان کی دعوت کو قبول کرو، اگر تم نے ان کی دعوت کو قبول کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا، آپ کا سر کاٹ کر آپ کی لاش کو زمین پر گرایا کہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور۔ حضرت قیس سیداوی کو شہید کر دیا گیا۔ اسی مقام پر امام علی مقام کو شام و عراق کا مشہور شاعر فرزدق ملا۔ امام نے فرمایا فرزدق کہاں سے آ رہے؟ حضرت کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ حضرت جب میں وہاں چلا تھا وہاں سے تو امام مسلم وہاں پہنچ چکے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے دھڑا دھڑ بیعت لے رہے تھے، لیکن میرے پیچھے کیا ہوا مجھے اس کی خبر نہیں، مگر میں نے اہل کوفہ کا جو مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ القلوب معاک والسیوف مع بنی امیہ، کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، وہ جب بھی تلوار اٹھائیں گے آپ کے خلاف اٹھائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ حضرت امام علی مقام چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے مقام سالبہ پر آپ نے خیمہ لگا ہوا دیکھا۔ امام نے فرمایا معلوم کرو یہ کس کا خیمہ ہے؟ ساتھیوں نے آ کر بتایا یہ زہیر بن قین کا خیمہ ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ پہلے تو انہوں نے آنا پسند نہ کیا، لیکن جب سنا کہ امام حسین بلا رہے ہیں تو آتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دی، ساتھیوں سے کہا جس کو کوفے جانا ہے کوفے جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے تو رک جاؤ، اب تو میں امام حسین کے ساتھ رہوں گا اور اپنا سر امام پر قربان کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا، آپ کا یہ اچانک ذہن کیسے بدلا؟ فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک مرتبہ نبی پاک کے صحابی حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت ہمیں ملا، جس کو وہ مال غنیمت ملا وہ خوش ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جتنی خوشی تمہیں آج مال غنیمت کے ملنے پر ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی ان لوگوں کو ہوگی جو نبی کے نواسے کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ میں تو اب امام کے ساتھ رہوں گا اور اپنا سر امام پر قربان کروں گا۔ امام منزل پر منزل طے کرتے جا رہے ہیں۔ اذان کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان دی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی، تصویر غم بن کر بیٹھے ہیں۔ اہل بیت میں کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھیں کیا بات ہے۔ حضرت ام اسحاق نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا اپنے بابا سے پوچھو کس فکر میں ہے؟ پوچھا ابا کیا بات ہے؟ تو فرمایا بیٹا میں نے اس مقام پر اپنے بھائی مسلم کو ہوتا زن دیکھا ہے،
ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام علی مقام کی کوفی زندگی کا دوست بکر اسدی آیا، آ کر حضرت کو سلام کیا، ہاتھ چومے، اپنے قریب بٹھایا۔ بکر کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت کوفہ سے آ رہا ہے۔ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے؟ بکر اسدی خاموش، فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ تو اس نے بغل سے وہ کرتا نکال کر دکھایا جس کو پہن کر امام مسلم نے شہادت پائی۔ رو رو کے وہ کہنے لگا کس منہ سے کہوں آہ، ہانی کا بھی سر کٹ گیا مسلم کا بھی آشات، پاؤں میں رسل باندھ کے لاشوں کے وہ بدخواب، بازار میں کینچے لیے پھرتے تھے سریراب، بے جرم و خطا مارا گیا آپ کا بھائی، تربت بھی مسافر کی کسی نے نہ بنائی۔ فرمایا اگر مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا تو ان کے بچوں کو لے آتے، نہ جانے وہاں انہیں کوئی کھانا دینے والا ہوگا یا نہیں، کوئی پانی پلانے والا ہوگا یا نہیں۔ کہا حضرت آپ کن بچوں کی بات کرتے ہیں؟ ان کے سر تو میں نے ابن زیاد کے دربار میں نیزے کی نوک پر دیکھی۔ اتنے میں امام مسلم کی 6 سالہ بچی آئی اور آ کر امام علی مقام کی گود میں بیٹھ گئی۔ امام نے پیار و محبت کا اظہار کیا تو وہ بھی خاندان رسالت کی پرورش یافتہ تھی، سمجھ گئی اور کہا انداز نظر آج مجھے ہے وہی آتا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے کھاتا، کچھ تو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں پاتا، اس پیار پہ ہے دل میرا ٹکڑے ہوئے جاتا، کوفہ سے بہت دور سفر کر گئے بابا، کیوں آپ نہیں کہتے کہ ہے مر گئے بابا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا آج سے ہم تمہارے باپ ہیں، شہربانو تمہاری ماں، سکینہ تمہاری بہن ہے اور علی اکبر تمہارا بھائی۔ بیٹی کی سنی زوجہ مسلم نے جو زاری، سر پر سے ردا گر گئی گھبرا کے پکاری، کیا آئی خبر کیا ہوا کیوں روتی ہو پیاری، بیٹی نے کہا ٹوٹ گئی آس ہماری، اب کیا کہوں تقدیر میری سو گئی اماں، پردیس میں بن باپ کے میں ہو گئی اماں۔ اب سب کو یقین ہو گیا، سیدانیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ امام علی مقام سب کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، اپنے اون و انصار و اصحاب کو جمع کیا، فرمایا ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے ہمارے قاصد کو قتل کر دیا گیا، بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا، بتاؤ منزل آگے بڑھنا ہے یا سفر کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ حضرت عقیل کے بیٹے امام مسلم کے بھائی 9 کی تعداد میں یہ بھائی کھڑے ہو گئے اور کہا واللہ مسلم کے بغیر اس دنیا میں مزہ نہیں ہے، ہم جب تک مسلم کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا تو پھر سفر کو جاری کریں۔ اسی مقام سے امام علی مقام نے سفر شروع کیا، سارا دن اور ساری رات آپ کا قافلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے راستے میں ترماح ابن عدی ملے۔ امام نے فرمایا ترماح کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا حضرت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے سامان خورد و نوش لینے گیا۔ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ فرمایا جب میں کوفہ سے چلا تھا تو میں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ میری آنکھ نے اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام حسین سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور میں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، لہذا خدا کے لیے آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ میرے ساتھ ہمارے پہاڑ کوہ آجا پر تشریف لے چلیں، وہ بڑا بلند پہاڑ ہے، ہمارا بڑے بڑے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا، ہم کسی کے قابو نہیں آئے، ہم نے سب کو شکست دی،
میرے ساتھ چلیں، 3 دن نہیں گزرنے پائیں گے میں 20,000 چمکتی ہوئی تلواریں آپ کے ارد گرد کر دوں گا، پھر آپ جہاں چاہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، ہمارے اور اہل کوفہ کے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے، ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ 2 حاجی منذر اور سلیم انہوں نے جلدی سے حج کیا اور امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب یہ منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھے تو کسی نے دیکھا کہ سامنے ایک کھجوروں کا باغ ہے، نخلستان۔ ان کا معلوم ہوتا ہے آگے پانی بھی ہوگا، کچھ دیر آرام بھی کریں گے۔ تو منذر اور سلیم جو تھے انہوں نے کہا نہیں، یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے، ہم کئی بار اس راستے سے آئے گئے ہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابن زیاد کے سپاہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا، جب قریب ہوئے تو وہ ہور تھے جو 1,000 کا لشکر لے کر آپ کا انتظار کر رہے۔ امام قریب ہوئے، اِلَىٰ أَيْنَ تُرِيدُ يَا حسین؟ ہور نے کہا اے امام کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت ہور نے کہا مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے۔ امام نے فرمایا کہ میں موت قبول کر لوں گا لیکن ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام چلنے لگے، ہور نے راستہ روکا۔ آپ نے فرمایا ہور تجھے تیری ماں روئے تو کیا چاہتا ہے؟ ہور نے کہا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب میری ماں کے بارے میں یہ کلمہ استعمال کرتا تو میں بھی اس کی ماں کے لیے یہی کلمہ استعمال کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، صالحہ ہے، میں ان کے لیے کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ میری تقدیر اور اعمال برباد ہوں، اور جانتا ہوں کہ آپ سے لڑائی مجھے آخرت میں نقصان دے گی۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان دی۔ امام نے فرمایا ہور ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ حضرت ہور نے فرمایا امام برحق کے ہوتے ہوئے 2 جماعتیں نہیں ہوں گی، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب اندازہ لگاؤ ذرا، مقتدی بننے کا حق سیکھو حضرت ہور سے۔ چند نمازیں امام علی مقام کے پیچھے پڑھی، مقتدی ہونے کا یہ حق ادا کیا کہ بعد میں اپنا سر امام پر قربان کیا۔ اور ہمارا حال 10 سال 20 سال کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جہاں اس امام میں کوئی کمی کوتاہی دیکھی سب سے پہلے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ 20 سال کی جو نمازیں ہیں وہ سب برباد، کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا اس پر الزام اور اس کو بے عزت کر کے نکال دینا۔ اول تو میرے جیسے مولوی الیکشن لڑتے ہی نہیں، لیکن جو لوگ کچھ کھڑے بھی ہو جائیں نا الیکشن میں تو ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اور وہ جب ووٹ دینے کی باری آئے گی تو آگے اس امام کے اللہ اکبر، پھر اپنے ہاتھ سے ظالموں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، بدکرداروں کو، لٹیروں کو، لفنگوں کو، زمانے بھر کے بدکرداروں کو مسلط کر کے اپنے اوپر لے آئیں گے اور پھر کہیں گے اب تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے۔ امام علی مقام نے نماز پڑھانے کے بعد ہر اور ہر کے لشکریوں کو خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا۔ اللہ رسول کی تعریف کے بعد فرمایا لوگوں میرے نانا جان کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے، بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے، اور میں رسول اللہ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرتا۔ دیکھو نا، تمہارے گھر میں آگ لگے تو تم پڑوسی کا انتظار نہیں کرو گے کہ وہ آ کے پانی ڈالے۔ یہ دین رسول اللہ لے کر آئے تھے تو امام کا حق تھا کہ آگے بند کر، آگے کھڑے ہو کر اس دین کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ فرمایا تم جانتے ہو یزید کا کردار کیا ہے، میں آپ کو کل بھی بتا چکا کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی، ابن کثیر نے لکھا ما من یوم الا یصبح مخمورا، کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جب یزید شراب پی کر بیدار نہ ہوتا۔ یہ پہلی شخصی حکومت تھی، کیسریت اور ملوکیت تھی، جس کے آگے امام علی مقام نے بند باندھنا تھا۔ خلافت منہاج علی النبوت پر یہ نکب زنی تھی
اور امام وہ پہلا بند تھے اس کے آگے. اگر امام نہ کھڑے ہوتے تو ہر فاسق و فاجر کی بیعت جو تھی وہ حجت تامہ بن جاتی, اور وہ یہی دلیل پیش کرتا پھرتا کہ دیکھو امام حسین نے بھی تو بیعت کی تھی. میرے دوستو بزرگو عزیزو, حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں خود نہیں آیا, تمہارے خطوط مجھے لانے کا سبب بنے. اور نے کہا جناب آپ کن خطوط کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی خبر نہیں. امام نے ایک آدمی کو اندر بھیجا, جاؤ خیمے سے خطوط لاؤ. وہ 3 تھیلے لایا اور اس طرح ڈال دیے. امام نے ایک خط پکڑا, سلیمان بن سرد الخزائی کہاں ہے, یہ اس کی طرف سے آیا. کثیر بن عبداللہ باہلی کہاں ہے, یہ اس کی طرف سے آیا. مسلم بن عمارہ کہاں ہے, یہ اس کی طرف سے آیا. عبداللہ بن عمارہ کہاں ہے, یہ اس کی طرف سے آیا. ولید بن عمارہ کہاں ہے, یہ نام لے لے کر امام علی مقام نے بتانا شروع کیا. اور بھی حیران, اور نے کہا حضرت مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے صرف یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں. امام علی مقام نے فرمایا موت بہتر ہے ابن زیاد کے پاس جانا. رات کے وقت اور نے آ کر کہا حضرت میں جانتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ نقصان میں ہوگا جو آپ سے لڑے گا. میں حکومت کی طرف سے ذمہ دار ہوں, اس کے حکم پر عمل کرانا یہ میری ذمہ داری میں ہے. مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے, کوئی درمیان کا راستہ اختیار کر لیں. یوں کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, میرا لشکر آپ کا پیچھا نہیں کرے گا. صبح میں ابن زیاد کو لکھ دوں گا کہ امام حسین مجھے نہیں ملے, اگر ملتے تو میں گرفتار کر لیتے. امام علی مقام نے اس کرائے کو پسند فرما لیا. حکم دیا کہ آج رات ہم یہاں سے جائیں گے, سواریاں تیار کی جائیں, پانی بھر لیے جائیں, مشکیزوں کو کس لیا جائے, تیاری کر. امام علی مقام عشاء کی نماز کے بعد اس مقام سے روانہ ہوئے اور ساری رات آپ کا قافلہ چلتا رہا. چلتے چلتے امام علی مقام جب قصر بنی مقاتل کے قریب پہنچے تو کچھ دیر کے لیے اپنے اونٹ کے کجاوے پر اس طرح ہاتھ اور سر رکھ کر امام علی مقام سو گئے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی, پھر اٹھے اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سید سجاد امام زین العابدین آپ نے اپنا گھوڑا جلدی سے اپنے ابا کی سواری کے قریب کیا. ابا میں نے سنا ہے آپ نے یہ کلمہ پڑھا, یہ تو استرجاع ہے, کسی کے مرنے پر پڑھتے. فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے اہل بیت کو دیکھو وہ سفر کر رہے ہیں اور جبکہ موت ان کا تعاقب کر رہی ہے. امام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں. قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ صبح کے وقت امام علی مقام ایک میدان میں پہنچے. بڑی عجیب ویرانی اور اداسی اس میدان کے اندر. امام نے فرمایا یہ کون سا میدان؟ کسی نے کہا حضرت اس کا نام ہے کربلا. کربلا سنتے ہی فرمایا اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام, کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام, منزل یہی زمین ہے یہی مشہد امام, اونٹوں سے بار اتار کر برپا کرو قیام, بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر, آل نبی کا خون بہے گا اسی خاک پر. ساتھیوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر دوپہر کے وقت کسی مقام پر ٹھہرے تھے, سوئے ہوئے تھے خیمے میں. اچانک اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا یا ابا عبداللہ, اے حسین دریائے فرات پر سفر کرنا. اور پھر میرے ابا جان نے روتے ہوئے فرمایا تھا یہاں میرے اہل بیت کے کجاوے ہوں گے, یا ان کے اونٹ ہوں گے, یا ان کے خیمے ہوں گے, اور یہاں رسول کے خاندان کے مرد ذبح کیے جائیں گے. لہٰذا میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ یہ ہماری شہادت کا. آپ کے ساتھی اترے. جمعرات 2 محرم 61 ہجری امام علی مقام میدان کربلا پہنچے. شروع میں آپ نے اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے لگائے.
دوسرا دن ہوا تو حر بھی اپنا لشکر لے کر پہنچا. کہا حضرت آپ گئے نہیں؟ فرمایا بس تقدیر یہاں لے آئی. جس وقت حر اپنے لشکر کو لے کے پہنچا تو لو چل رہی تھی اور شدید گرمی. اس کے سپاہی اور جانور پیاس سے بلک رہے تھے. امام علی مقام نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں کے منہ کھول دیے جائیں اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ. اور فرمایا خبردار کسی کے آگے سے اس وقت تک مشکیزہ نہ ہٹانا جب تک کہ وہ خود اپنا منہ نہ پھیر لے. سیراب کرو اور پیٹ بھر کر پانی پلاؤ. مورخین نے لکھا کہ ایک یزیدی کمزوری ذوق کی وجہ سے چلو نہیں بنا پا رہا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر اس کو پانی پلایا. ساقی کوثر کے نواسے نے اپنے ایثار کا مظاہرہ کیا. حر نے دیکھا کہ سامنے سے گھڑ سوار آ رہا ہے. وہ قریب آیا اور آ کر اس نے حر کو تو سلام کیا، امام حسین کو سلام نہیں کیا. وہ ابن زیاد کا قاصد سا پیغام لے کر آیا، اے حر اگر تجھے امام حسین مل جائیں تو انہیں کسی ایسے لکودک میدان میں ریگستان میں اترنے پر مجبور کر دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ کھانے پینے کا سامان ہو. حر نے لکھ دیا کہ امام حسین وادی نینوا میدان کربلا کے اندر. ابن زیاد بدبخت کو جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے عمر بن سعد، یہ عمر بن سعد حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا لڑکا تھا. اور سعد بن ابی وقاص دور کے رشتے سے حضور کے ماموں بھی لگتے، اور یہ وہ صحابی ہیں خود حضور نے 13 مرتبہ ان کو تیر دیا اور ہر بار حضور فرماتے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، دشمن پر تیر چلا. تو یوں کہہ لو گویا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر بن سعد. ایران میں کچھ بغاوت نے سر اٹھایا ہوا تھا، اس کی سرگوبی کے لیے. دیکھو ایران، عراق اور ترکی کی سرحد پر ایک علاقہ ہے جس کو کردستان کہا جاتا ہے. آج کل اس کو کرد کہتے، اس زمانے میں اس کو دیلم کہتے تھے. وہاں کے بسنے والی قوم کو دیلمی کہا جاتا تھا، آج وہ کرد کہلاتے ہیں. تو اس کردستان میں دیلم میں یا رے میں ایک بغاوت نے سر اٹھایا ہوا تھا. عمر بن سعد کو اس کی سرگوبی کے لیے بھیجا. وہ راستے میں تھا تو واپس بلا لیا، کہا جاؤ پہلے امام حسین کے مقابلے میں جاؤ. عمر بن سعد نے کہا جناب مجھے تو معاف رکھیے، میں کبھی نہیں جاؤں گا. ابن زیاد نے کہا اگر تو نہیں جائے گا تو وہ جو ہم نے تجھے ایران کی گورنری کا پروانہ دیا وہ پروانہ ہمیں واپس کر دو. جتنے فوجی اعزازات دیے گئے ہیں وہ سارے واپس کرو، جاگیریں واپس کرو. اب جب اس نے دیکھا کہ ایران کا گورنر بنتے بنتے میں رہ جاؤں گا تو کہنے لگا اچھا مجھے سوچنے کا موقع دو. گھر والوں سے آ کر مشورہ کیا. گھر والوں نے کہا خبردار اگر تجھے امام حسین کے مقابلے میں ایران کی گورنری دی جائے، ساری دنیا کی دولت دی جائے تو چھوڑ دینا، لیکن امام حسین کے مقابلے میں نہ جانا. گھر والوں سے تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ابن زیاد کے دربار میں آ کر کہنے لگا میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے میری مرضی کے آدمی دیے جائیں. ابن زیاد نے کہا ہم تو تیرے پابند نہیں، ہم تو اپنی مرضی کے آدمی دیں. 20,000 کا لشکر دیا اور کہا جاؤ جا کر عمر بن سعد سے کہا جاؤ حسین سے کہہ دو کہ یا تو بیعت کرنے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اگر وہ بیعت پر آمادہ ہوں تو انہیں کچھ نہ کہا جائے، پکڑ کر کوفے لے آؤ، اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے لڑو اور انہیں قتل کرو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے ان کا سر کاٹ کر کوفہ کے لیے روانہ. عمر بن سعد یہ لشکر لے کر کربلا پہنچا اور ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کر امام حسین سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے. اس نے کہا جناب میں تو نہیں جاتا، میں تو خط لکھ کر بلانے والوں میں سے ہوں. دوسرے سے کہا اس نے بھی، تیسرے سے کہا اس نے بھی. کثیر بن عبداللہ باہلی یہ بڑا فسادی شریر انسان تھا، کہنے لگا اے امیر میں جانے کے لیے تیار ہوں اور اگر تم اجازت دو تو تمہارا پیغام بھی پہنچا دوں گا، موقع ملا تو آنکھ بچا کر حسین کا سر بھی کاٹ کر لے آؤں گا.
عمر بن سعد نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دیتا، صرف پیغام پہنچا۔ جب وہ بدبخت وہاں سے چلا تو امام علی مقام کے ایک ساتھی نے کہا حضور دنیا بھر کا شریف ترین انسان آ رہا ہے۔ جب کثیر بن عبداللہ قریب آیا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ امام حسین کو پیغام پہنچانا ہے۔ کہا لاؤ پیغام مجھے دے دو، میں امام حسین تک پہنچا دوں۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یوں کرو اپنی تلوار نکال کر ادھر رکھ دو، پھر امام حسین کے پاس جاؤ۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی تلوار اپنے سے الگ کروں۔ اچھا پھر یوں کرو تمہاری تلوار کے دستے پر میں ہاتھ رکھ لوں گا، پھر تم امام حسین کے پاس چلے جانا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم میری تلوار کے دستے کو ہاتھ لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بغیر پیغام پہنچائے واپس چل چلا۔ رات کا وقت ہوا تو عمر بن سعد نے پھر پیغام بھجوایا کہ میں آج رات آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ 20 سوار لے کر عمر بن سعد آیا اور 20 سوار لے کر حضرت امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام کو ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ دونوں اپنے اپنے خیموں سے الگ ہوئے اور سواریوں سے خیموں میں چلے گئے۔ ساری رات باتیں ہوتی رہیں۔ وہ باتیں کیا تھیں اس کے بارے میں اہل تواریخ نے ایک قول یہ نقل کیا کہ عمر بن سعد نے کہا حضرت میں جنگ نہیں چاہتا، لہٰذا کوئی درمیانی صورت نکال لیجیے۔ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا تھا، انہوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب اگر ان کا ارادہ بدل گیا تو میں مکہ واپس چلا جاتا۔ اس نے کہا اگر میں آپ کو جانے دوں تو یہ میری شکایت کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر یوں کرو کہ مجھے کسی ایسے ملک کی طرف جانے دو جس کی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو، میں اللہ کے دین کی سربلندی میں بقیہ زندگی جہاد میں گزار دوں گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، میں کوفہ جاؤں یا دمشق، یہ میری ثوابدید پر۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے یہاں پر کہ امام حسین نے بیعت کا ارادہ کر لیا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھو اگر بیعت کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو پھر 3 شرطیں پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی شرط کافی تھی نا۔ 3 باتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ کہ بیعت مقصود نہیں تھی۔ یہ کوفہ جانے سے بھی روک رہے تھے اور دمشق جانے سے بھی روک رہے تھے۔ امام علی مقام کوفے جا کر ابن زیاد کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرتے اور یزید کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرتے۔ عمر بن سعد نے جب یہ باتیں سنی تو کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، معلوم ہوتا جنگ کا شعلہ بجھ رہا ہے۔ اس نے ابن زیاد کو یہ 3 شرطیں لکھ دیں۔ ابن زیاد نے جب ان شرائط کو سنا اور پڑھا تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس وقت وہاں شمر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ٹانگ اڑا دی۔ شمر نے کہا خبردار، حسین کی ان باتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کامیاب اور تم ناکام۔ اے امیر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ تمہاری فوجوں کے نرغے میں، جو تم کہو وہ مانے، یہ نہیں کہ تم اسے جانے کی اجازت دے دو۔ جب اس ملعون نے یہ کہا تو ابن زیاد بہک گیا، کہنے لگا معلوم ہوتا عمر بن سعد جنگ سے جی چرا رہا ہے۔ اے شمر 1000 کا لشکر لے کر جاؤ اور جا کر عمر بن سعد سے کہہ دو ہم نے تمہیں اپنے اور حسین کے درمیان صلح کرانے کے لیے نہیں بھیجا، بس حسین سے کہو یا تو بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر عمر بن سعد لڑائی پر آمادہ نہ ہو تو اس کے حق کو ہٹا کر تم اس کی جگہ سے پاسالار بن جانا اور امام حسین سے لڑنا۔ شمر اختیارات عام لے کر میدان کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد نے جب یہ سنا تو کہا بے وقوف نامعقول، یہ تو کیا لے کر آیا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ جنگ کا شعلہ بجھ جائے گا، معلوم ہوتا تو نے ابن زیاد کو ان شرائط کے ماننے سے روکا ہوگا۔ یاد رکھو امام حسین کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے، وہ موت کو قبول کر لیں گے لیکن ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ لڑنا چاہتے ہو یا سپہ سالاری میرے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ تو اب دیکھو عمر بن سعد کے پاس ایک موقع اور تھا کہ وہ سپہ سالاری چھوڑ دیتا اور امام حسین کے قتل سے بعد آ جاتا۔ کہنے لگا میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ 7 محرم کو ابن زیاد کی طرف سے خط آیا، جس طرح زکی تقی امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا پانی بند کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح حضرت امام حسین کا بھی پانی بند کر دیا جائے۔ 4000 سپاہی جس میں 2000 سوار اور 2000 پیادے
ان کو دریائے فرات پر متعین کر دو اور حکم دے دو کہ بنو فاطمہ کے خیموں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے آئے تو اس کو ایک بوند بھی نہ دی جائے۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، کافر اگر پیئے تو منع نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ حضرت امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے پانی بند کیا تو آپ اونٹ پر سوار ہوئے، قرآن ہاتھ میں لیا، یزیدیوں کے سامنے آئے اور ایک خطبہ بلیغہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رسول کی تعریف کے بعد فرمایا، لوگوں ذرا میرے حسب نسب کو پہچانو، کیا میں تمہارے اسی نبی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ امام حسن امام حسین حضور فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول، میرے بابا علی مرتضیٰ جنہوں نے خیبر فتح کیا، میری امی کا مقام یہ قیامت کے روز جب وہ پل صراط پار کرنے لگیں گی، میدان محشر میں آواز آئے گی، اور میدان حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، میری بندی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت جا رہی ہے۔ میرے حسب نسب کو پہچانو، مجھ سے بڑھ کر نسب کس کا ہوگا، روئے زمین پر مجھ سے بڑا مقام کس کا ہوگا۔ ارے میں نے کسی کے بچوں کو پیاسا نہیں کیا، پوچھو ہوت کے لشکریوں سے کہ ان کو پانی پلایا گیا تھا، تم نے آج مجھ پر اور میری آل پر پانی بند کیا۔ کہا حسین اگر پانی پینا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت۔ امام علی مقام نے فرمایا اس سے تو صاف انکار ہے، امام واپس لوٹ آئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام علی مقام نے کنواں کھودا، پانی بھی نکلا، لیکن پھر قدرت کاملہ سے وہ پانی غائب ہو گیا۔ 7 محرم سے لے کر 9 محرم تک برابر امام علی مقام پر یہ دباؤ پڑ رہا ہے کہ جنگ کی جائے، جنگ کی جائے۔ شب عاشور آ گئی، محرم کی 10ویں رات امام علی مقام اپنے خیمے میں تھے، یزیدی فوج کی طرف سے نکارہ جنگ بجا۔ امام علی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا جاؤ معلوم کرو کیا بات ہے۔ آئے پوچھا یزیدیوں کیا بات ہے؟ عمر بن سعد نے کہا امام حسین سے کہو باہر نکل کر لڑو، ہم سے اب صبر نہیں ہوتا۔ فرمایا ٹھہرو مجھے اپنے بھائی سے پوچھ لینے۔ بھائی جان وہ جنگ کا کہہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بات جاؤ جا کر ان سے کہہ دو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی جائے، میرا اللہ جانتا حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے، اور ساری رات جاگ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، صبح جو اللہ کو منظور ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ زمانہ کہتا ہے امام علی مقام نے مہلت مانگی، میرا وجدان تخیل یہ کہتا ہے کہ میرے امام نے مہلت مانگ کر مہلت دی تھی۔ ظالموں ابھی درمیان میں 1 رات کا وقت باقی ہے، مجھ جیسے مستجاب الدعوات سے نہ لڑو، اب بھی اگر بعد آ جاؤ تو میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کے لیے سفارش کروں گا۔ محرم کی 10ویں رات عشاء کی اذان ہوئی، حضرت علی اکبر کی آواز سے زمین کربلا، فضائے کربلا اذان سے گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام علی مقام نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، مولا حسین ایک بار پھر تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اپنے نانا کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اون و اصحاب و انصار تیمم کی تیاری کر رہے ہیں۔ خیمہ حسین کے اندر مصلح امامت بچھا، روئے زمین کا سب سے عظیم امام اس وقت مصلح امامت پر آخری عشاء کی نماز ادا کرے گا۔ آج اہل عقیدت حسین کی آخری اس نماز کو بھی دیکھیں گے۔ امام علی مقام نے نماز پڑھائی،
نماز پڑھانے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا، چراغ بجھایا، اپنی تلوار زمین پر گاڑی اور اس کے دستے پر اس طرح ہاتھ رکھ کر امام وقار سے کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے ساتھیوں، تم نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا سفر بڑے صبر سے طے کیا، میں دعا کرتا ہوں تم جیسے ساتھی اللہ سب کو عطا فرمائے، لیکن یہ حسین کی آزمائش ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، باہر سواری کے اونٹ بیٹھے ہیں، میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ، یہ 22,000 تلواریں تمہارا راستہ نہیں روکیں گی، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ اسی لیے گل کیا کہ کوئی اندھیرے میں جانے لگے تو وہ شرمندہ نہ ہو، لہذا جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ہم اب بھی تمہارے لیے دعا کے خواہشگر ہیں۔ امام نے جب یہ فرمایا تو آپ کے بچپن کے دوست 7 سالہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، فرمایا حسین یہ آپ نے کیا کہا؟ واللہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، خدا کی قسم اگر آج چھوڑ کر چلے گئے تو کل قیامت کے روز آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے حبیب تیری زندگی میرے حسین کی زندگی سے زیادہ قیمتی تھی، تو میرے حسین کو چھوڑ کر آ گیا، بتائیے ہم آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عامر بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، فرمایا آقا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ پر قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، مجھے 1000 بار موت آئے لیکن ہر بار آپ ہی پر موت آئے۔ غرض یہ کہ امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، اپنے خیالات، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کا یہ جذبہ حریت دیکھا، ان کی یہ بہادری اور شجاعت دیکھی تو سب کے لیے دعا فرمائی، فرمایا بس پھر کل کے آنے والے امتحان کی تیاری کرو، عزم و استقلال کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، آج کی رات کو عبادت میں گزارو۔ آپ کے ساتھی آپ کے خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں میں آئے، امام علی مقام نے اپنے خیمے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھتے پڑھتے امام علی مقام پر نیند کا غلبہ ہوا، وہیں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو خواب میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یہ منظر دیکھ کر امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کر بیٹھے اور اپنا سر اپنے گھٹنوں کے اندر رکھ لیا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ زینب کبریٰ شریکت الحسین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھیا کے خیمے میں آئیں تو سر جھکائے بیٹھے دیکھا، بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا، بھائی نے سر اٹھایا تو آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے بھیا تمہیں کس نے رلایا ہے؟ فرمایا بہن ابھی خواب میں نانا جان کی زیارت ہوئی، اب یہ بات ہو رہی ہے، فجر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان دی، امام علی مقام اور آپ کے اون و انصار آج آخری فجر کی نماز ادا کریں گے۔ آج تو کربلا کے سلطان کا، مسافر کربلا کی تلاوت کا انداز بدلا ہوا ہے، کل تک حجازی انداز میں قرآن پڑھتے تھے، اہل عرب سن کر جھومتے تھے، آج امام علی مقام کی تلاوت کا اور ہی انداز ہے۔ فجر کی نماز میں خیمہ حسین میں آہوں اور سسکیوں میں فجر کی نماز ادا کی گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام علی مقام نے بڑی رقت انگیز دعا فرمائی، فرمایا مولا آنے والے امتحان میں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ عزم و استقلال عطا فرما، اپنی راہ میں لڑنے کا جذبہ عطا فرما، جان مال قربان کر کے نانا جان پر سرخ روح ہونے کی قوت ہمت اور جذبہ عطا فرما۔ یہ دعا مانگ کر امام علی مقام خیمے سے باہر آئے، یوم عاشور کا سورج طلوع ہو رہا ہے،
آج یوم عاشور کا سورج ایک نیا انداز دیکھے گا. یہ سورج آج زمین کربلا پر وہ مارکا دیکھے گا جو پھر تاریخ عالم قیامت تک نہیں دیکھ سکے گی. کربلا میں طلوع ہونے والا یوم عاشور کا یہ سورج شہادت امام کا گواہ ہوگا. امام علی مقام خیمے سے نکلے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. آج تقدیر پکار پکار کر کہہ رہی ہے حسین بچ جا میں تقدیر ہوں, فرما آ جا میں بھی شبیر ہوں. اس نے کہا میرا نام قضا ہے, فرمایا میرا بھی باپ مرتضی ہے. اس نے کہا مجھے خدا نے بھیجا, امام علی مقام نے فرمایا مجھے بھی مصطفیٰ نے بھیجا ہے. اللہ امام علی مقام نے دیکھا یزیدی فوج میں نکارہ جنگ بجنے لگا. امام نے فرمایا ٹھہرو, مجھ پر جو حق ہے تبلیغ کا وہ ادا کر لینے دو, اتمام حجت کر لینے دو. پھر اونٹ پر سوار ہوئے, قرآن لے کر سامنے کھڑے ہوئے. اللہ رسول کی تعریف کے بعد فرمایا ایھا الناس, اے لوگو غور سے میری یہ بات سنو. شریعت اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا آئین اور قانون ہے. اس قانون کو بدلنے کا حق کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے اور حدود الہیہ کو پامال کرے, میرے نانا کا حکم ہے کہ ایسے آدمی کے آگے سینہ سپر ہو جاؤ. اگر تمہارے پاس قوت ہے تو قوت سے روکو, ورنہ برائی کو برائی سمجھو. لوگوں پہچانو میرے حسب نسب کو اور مقام کو. کیا میں اسی نبی کا نواسہ نہیں ہوں کہ جس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو. انہوں نے کہا حسین یہ آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ پر درست, لیکن آج نجات یزید کی ہاتھ پر بیعت ہے. حور نے عمر بن سعد سے کہا کیا تو امام حسین سے لڑے گا؟ اس نے کہا واللہ لڑنا بھی ایسا کہ ہاتھ اور پاؤں اس میں کٹ کٹ کر گریں گے. اس نے کہا امام حسین نے جو 3 شرطیں تمہیں دی وہ منظور نہیں. اس نے کہا میں کیا کروں, تمہارا امیر زیادہ نہیں مانتا. حضرت حر نے جب یہ سنا تو آپ نے گھوڑے کو مہمیز لگائی, گھوڑا ہوا ہوا. کسی ساتھی نے دیکھ کر کہا حر کہاں جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا ظالمو تم امام حسین سے لڑتے ہو, ذرا میری نگاہوں سے دیکھو, مجھے تو امام حسین کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کی نورانیت کے جلوے نظر آتے ہیں. سیدھا امام علی مقام کی خدمت. حضور میں ہی وہ بد نصیب ہوں جو آپ کو یہاں لانے کا سبب بنا. اگر میں اپنی جان آپ پر قربان کروں تو کیا اللہ میری اس خطا کو معاف فرمائے گا؟ امام نے فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. فرمایا حر تیرا نام ہے, حر حر کے معنی ہیں آزاد. پہلے تو دنیا کے تفکرات سے آزاد تھا, آؤ آ کر امام الانبیاء کے نواسے کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ, ہم تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. حضرت حر آپ فرماتے ہیں حضور میں اس میدان میں آپ کو لانے کا سبب بنا. تقصیر ہے میری میں انہیں گھیر کے لایا, محسن ہے میرا وہ اسد اللہ کا جایا. اس پیاس میں بھی لشکر کو میرے پانی پلایا, 2 دن سے نبی زادیوں نے پانی نہیں پایا. ایسا قیامت کے احسان کریں گے, ایک سر ہے جو شبیر پہ قربان کریں گے. حضرت حر فرماتے ہیں حضور میں سمجھتا ہوں کہ میری قربانی میرے گناہ کو معاف کرا دے گی, مجھے اجازت عطا فرمائی. سب سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اور امام فرما رہے تھے حر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہاری بیوی اور بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائے. فرمایا حضور موت تو ایک ہی بار آنی ہے, اور اگر حق کی راستے میں آئے تو اس کو موت نہیں بلکہ حیات کہتے ہیں. مجھے اجازت عطا فرمائیے. عمر بن سعد نے لشکر میں اعلان کیا
اے یزیدیو ابن زیاد کو جا کر بتانا جنگ کی ابتدا عمر بن سعد نے کی ہے. اس نے چند تیر خیمہ امام کی طرف چلائے، گویا یہ اعلان جنگ تھا. حضرت امام علی مقام نے حضرت حر کو اجازت مرحمت فرمائی. حضرت حر گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی فوج کے سامنے آئے، آ کر مبارز طلب کیا. حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ ابن زیاد کا غلام سالم تلوار لہراتا ہوا آیا. حضرت حر نے فرمایا میرا تیرا کیا مقابلہ کہ تو میرا مقابلہ کرے؟ تو تو غلام اور میرا تو نام ہی میری ماں نے حر رکھا ہو کہ میں نے آزاد. پھر تو ابن زیاد کا غلام ہے، شمر کا غلام ہے، عمر بن سعد کا غلام ہے، یزید کا غلام ہے. میرا مقدر دیکھو، اللہ نے مجھے امام حسن کا غلام بنایا، امام حسین کا غلام بنایا، علی المرتضی کا غلام بنایا، محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. اللہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں غلام ہوں، لیکن میدان میں غلامی زیر بحث نہیں آتی، وہاں تو فن سپاہ گری دیکھا جائے. آؤ اگر بہادر. حضرت حر کا مقابلہ ہوا. سالم نے آتے ہی کئی بار آپ پر کیا، آپ نے کمال بہادری سے اس کے واروں کو روکا اور آگے بڑھ کر اس طرح تلوار ران پر ماری کہ وہ لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گرا. حضرت حر گھوڑے سے نیچے اترے، اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر اس کے سر کو کاٹ ڈالا. اس کے بعد دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج پر حملہ آور ہوئے. کبھی کلب پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں. یزیدی فوج میں ہلچل مچی ہے. عمر بن سعد کہتا ہے یہ تو ہمارا تھا، دیکھو دشمن کی طرف گیا تو کیسے لڑنے لگا. ارے اس سے اکیلے کی لڑائی نہ لڑو. 500 تیر اندازوں کا رسالہ آگے بڑھا. ان بے دینوں نے اپنا ایک اٹھنا زمین پر رکھا، کمان میں تیر ڈال کر حضرت حر کی چھاتی کا نشانہ باندھا. حضرت حر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. عمر بن سعد نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایک ہی آن میں کمان سے 500 تیر نکلے اور آ کر حضرت حر کے جسم سے پیوست ہوئے. جسم پر لرزہ طاری ہوا، گھوڑے سے گرے. آواز دی حسین اپنے نئے ساتھی کی لاش کو اٹھا کر لے جائیے. امام علی مقام حضرت حر کے پاس آئے، ان کا سر اپنی گود میں لیا. حر ہم حسین بول رہے ہیں، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. حضرت حر نے آنکھیں کھولی اور کہا آپ آئے حسن آئے رسول زمان آئے، وہ فاطمہ آئی شہ خیبر شکن آئے. سب مشکلیں میری آساں ہوئی جب پنجتن آئے، صدقے میں میرے آپ کے سب کام بنائے. اب روح سوئے خلد بری جاتی ہے آقا، کچھ نیند سی خادم کو چلی آتی ہے آقا. امام علی مقام نے دیکھا حضرت حر کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، گویا یہ عنوان تھا آپ کی شہادت کا. حضرت امام ابھی واپس پلٹے تھے، دور سے دیکھا 3 انسانی شکلیں ہیں. قریب ہوئے تو وہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی تھے. ان کی شادی کو 17 روز ہوئے تھے. ان کی ماں آئی اور ان کی گردن میں باہیں ڈال کر رونے لگی. ماں تجھے کس نے رلایا بتا، میری تلوار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. کہا بیٹا مجھے کسی نے نہیں رلایا، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ فاطمہ کا بیٹا حسین 22,000 تلواروں کے سامنے میدان کربلا میں برسرے پیکار ہے. بیٹا اگر اپنی ماں کو راضی کرنا چاہتا تو آج اپنا سر امام حسین پر قربان کر دے. قیامت کے دن میں بھی شہزادی سے جا کر کہوں گی کہ میں نے بھی اپنا ایک لال آپ پر قربان کیا تھا. اس نے کہا ماں تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے اس سے بھی تو پوچھ لینے دے کہ جس نے اپنی امیدوں کا دامن مجھ سے وابستہ کیا. ماں نے کہا بیٹا کوئی بیوی کب چاہے گی کہ اس کا شوہر اس سے الگ. ماں اگر وہ اجازت نہیں دے گی تو میں اس کو اجازت یعنی طلاق دے دوں. بیوی سے آ کر کہا میری ماں کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنا سر امام علی مقام پر نچھاور کروں،
بیوی بھی وہ تھی جس کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا دامن تھا. کہا اگر آپ یہ کام کریں تو اس خوشی میں اپنا حق مہر بھی آپ کو معاف کر دوں گی. ماں بیٹے کو لے کر امام کی خدمت میں آئی. اے امام میرا بھی نذرانہ قبول فرمائیے, میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں اس کو گھر زندہ نہیں لے جانا چاہتی, یہ آپ پر قربان ہے. امام فرماتے ہیں جاؤ, آج سوائے ہمارے پاس موت کے اور دینے کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو لے جاؤ. اور وہ بوڑھی کہہ رہی ہے اے حسین یہ میرا بیٹا ہے, یہ قربان ہو جائے گا تو کل قیامت کے روز آپ کی والدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی, اس کو اجازت عطا فرمائیے. امام علی مقام نے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو بھی اجازت عطا فرمائی. یزیدی فوج کے سامنے آ کر مبارز طلب کرتے ہیں, کوئی نہیں نکلتا تو خود ہی یزیدی فوج پر حملہ آور ہوئے. علماء فرماتے ہیں یزیدی صفوں کو چیرتے ہوئے اتنا آگے نکل گئے کہ بالکل عمر بن سعد کے سر پر پہنچے. قریب تک کے وار کرتے کہ یزیدی نے تاک کر نیزہ مارا, نیزہ آپ کے سینے مبارک کے پار ہو گیا. اسی وقت گھوڑے سے گرے, بے دینوں نے چاروں طرف سے گھیر کر مارنا شروع کی. آواز دی حسین اپنے نئے ساتھی کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ. امام علی مقام نے دیکھا کہ آپ کا دھڑ اور سر الگ پڑا ہوا ہے. سر اٹھا کر لائے, ماں کی گود میں دیا. ماں نے سر کو چوم کر بی بی کو دیا. بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ اگر میرے خاوند کی قربانی کو قبول کر لیا تو جہاں اسے بلایا ہے وہیں مجھے بھی بلا. علماء لکھتے ہیں کہ اسی وقت اس کی روح کو قفس انصری سے پرواز کر. امام علی مقام ابھی پلٹ کر خیمے میں آئے ہیں تو اب ایک اور دل سوز منظر ہے. خانوادہ رسالت کی باری. حضرت امام مسلم کے بھائی حضرت عقیل کے فرزند, یہ 9 بھائی تھے. 9 کے 9 امام علی مقام کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے, بھیا ہمیں اجازت دو, ہم میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, اپنا حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور امام علی مقام فرما رہے ہیں میں تمہیں کس طرح اجازت دوں. تم بھی یہ سوچتے ہوگے کہ حسین نے ہمیں کس آزمائش میں ڈالا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں بھیا ہم ہر بات کے لیے تیار ہیں. ہم یہاں آئے اس لیے تھے کہ جب تک ہم میں سے کسی ایک میں بھی سانس باقی ہے کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکے گا, ہمیں اجازت عطا فرمائیے, ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے. امام علی مقام نے حضرت مسلم کے بھائیوں کو اجازت عطا فرمائی. وہ میدان جنگ میں گیا اور جا کر اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا. 9 کے 9 بھائی میدان کربلا میں اس طرح لڑے, ساری یزیدی فوج کا قلب منتشر ہو گیا. میمنہ میسرہ تباہ و برباد ہوا. انہوں نے وہ بہادری دکھائی کہ آج بھی میدان کربلا کے ذرے شاہد ہیں. علماء نے لکھا کہ جب یہ مدینہ طیبہ کے اندر اپنے بڑوں سے تلوار چلانا سیکھتے تھے تو ان کی بہادری دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی, اتنے بہادر تھے. لیکن جہاں 22,000 کا لشکر ہو آپ اندازہ لگائیے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے, گرمی کا عالم یہ کہ لو چل رہی ہے, اور جب گھوڑے دوڑتی ہیں تو خاک اڑتی ہے. ذرا اندازہ تو کرو کہ وہ خاک اڑے اور منہ میں جائے, اور 3 دن کی پیاس اور لو, تو کیا تکلیف کا عالم ہوگا. لیکن یہ اللہ کے بہادر بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتے رہے. آخر ایک ایک کر کے امام علی مقام کے یہ بھائی بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام خیمے کی طرف لوٹے تو حضرت ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی اور عبد الرحمن بن علی, یہ امام کے 4 بھائی, یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں آقا ہمیں بھی اجازت عطا فرمائیں. امام علی مقام سے ضبط نہ ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. چاروں بھائیوں کو اس طرح سینے سے لگا, کافی دیر تک سینے پر ہاتھ رکھا, پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر چاروں کو رخصت کیا. امام علی مقام کے بھائی بھی میدان کربلا
کربلا کی طرف بڑھے، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کی شجاعت کا جوہر ان میں نظر آیا، انہوں نے بھی میدان کربلا میں اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور آخر ایک ایک کر کے یہ چاروں بھائی بھی جام شہادت نوش کر۔ امام علی مقام خیمے میں آئے تو حضرت سیدہ زینب کہہ رہی ہیں بھیا آج صدقے کی ضرورت، صدقہ دو۔ نانا جان کا فرمان ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا بہن میں کس بات کا صدقہ دوں، میرے پاس تو روپے پیسے نہیں، سیم و زر کے خزانے نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بھیا آج شریعت پر صدقہ ہونے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، بلکہ نانا کے دین پر صدقہ ہونے کے لیے میرے دونوں بیٹے آن محمد جو موجود ہیں، یہ صبح سے میرے پیچھے پھر رہے ہیں کہ اماں ماموں سے اجازت دلائیے، حسین میرے بچوں کو بھی اجازت دو۔ امام نے فرمایا زینب یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ قتل کیے جائیں گے، میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اور حضرت سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا میرے تو دو ہی بیٹے ہیں، کاش اگر زیادہ بھی ہوتے تو نانا کے دین پر قربان کر دیتی۔ بھیا تم نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اپنی بہن کو خالی نہ لوٹاؤ، میرے بھی بچوں کو جانے کی اجازت دے۔ امام علی مقام باہیں پھیلائے کھڑے ہیں، بھانجے آئے اور آ کر امام کے سینے سے لگ گئے۔ امام نے کافی دیر تک انہیں سینے سے لگا کر رکھا، روتے رہے، میرے بھانجو تم نے کس بات کی اجازت مانگی؟ اس کے بعد اپنا گھٹنا بلند کیا اور فرمایا لو اپنے ماموں کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو۔ یہ دونوں شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر یزیدی فوج کے سامنے آئے۔ لشکر میں یہ گل تھا کہ جانباز پکارے، لڑنا ہو جسے سامنے آ جائے ہمارے، ہم وہ ہیں کہ جب ہوتے ہیں میدان میں اتارے، رستم کو بگا دیتے ہیں تلوار کے مارے، اے تیرے خدائے دو جگہ غرب ہماری، دشمن پہ کبھی رکتی نہیں ضرب ہماری۔ عمر بن سعد نے ان کی ننھی ننھی صورتیں دیکھ کر کہا تمہاری شکلیں دیکھ کر میرے دل میں رحم کے جذبات بیدار ہو گئے، آؤ ہماری طرف آؤ، تمہیں کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا۔ دونوں شہزادوں نے کہا ظالم تو ہمیں کھانے پانی کا لالچ دیتا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا وارث بنایا، تو ہماری طرف آ جا، ہم تجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں نے لڑنا شروع کیا۔ اب 7-8 سال کی عمریں ہیں، بھلا یہ کیا دشمن کا مقابلہ کرتے۔ ایک یزیدی نے تاک کر چھوٹے بھائی کے نیزہ مارا، بڑا بھائی نکالنے کے لیے جھکا تو پیچھے سے کسی نے برچھی کا وار کیا، آپ کے دونوں بھانجے زمین کربلا پر گر کر تڑپنے لگے۔ آواز دی حسین اپنے دونوں بھانجوں کو اٹھا کر لے جائیے۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے دو گھڑی کو ذرا بات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ امام علی مقام نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، لا کر حضرت سیدہ زینب کو دیا۔ زینب تمہارے بیٹے آ گئے۔ ماں نے بچوں کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تیرا کس طرح شکر ادا کروں، تو نے میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یا اللہ میں تجھ سے روپے پیسے نہیں مانگتی، سیم و زر کے خزانے نہیں مانگتی، اگر میرے بیٹوں کی قربانی کو تو نے قبول کر لیا، یہ دعا مانگتی ہوں ان کی قربانی کے صدقے میرے نانا جان کی امت کے گناہوں کو بخش لینا۔ حضرت امام علی مقام بہن کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیمے میں آئے۔
تو ایک اور دل سوز منظر ہے، جوان بھتیجا حضرت قاسم کھڑے ہیں۔ چچا جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں؟ فرمایا جان ہم، تم تو اہل بیت کی جان ہو۔ چچا حضور پھر اب تک آپ نے مجھے میدان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ امام علی مقام نے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا بیٹا، میرے بھائی امام حسن نے اپنی شہادت کے وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ حسین میری امانت کی حفاظت کرنا۔ میں اپنے بھائی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت قاسم کہہ رہے تھے چچا حضور میرے بابا نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا قاسم اس تعویذ کو اس وقت کھولنا جب کوئی مشکل کا وقت۔ تو آج پھوپھی زینب نے کہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مشکل کا وقت اب نہیں آئے گا، تو ذرا تعویذ پڑھو۔ چچا جان میں نے تعویذ پڑھا ہے، دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ امام علی مقام نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، ایک وقت آئے گا کہ میدان کربلا میں ہم کو صداقت کا مارکا اپنے جوبن پر ہوگا، اس وقت میرے قاسم کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا تاکہ حق کی طرف سے میرا بھی خون شامل ہو جائے۔ چچا حضور کیا میرے بابا کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے؟ امام زارو قطار رونے لگے۔ حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پشت پر ہاتھ پھیرا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان کی طرف رخصت کیا۔ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار یزیدی فوج کے سامنے آئے، فرمایا حضرات اون و محمد نے ہمارا تعارف نہیں کرایا، ہم تمہیں اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ آپ نے مبارز طلب کیا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ عمر بن سعد نے شام و عراق کے مشہور پہلوان ارزق سے کہا تو اس کے مقابلے میں جا۔ ارزق نے کہا اس نوجوان سے لڑنا میری توہین۔ عمر بن سعد نے کہا اس کو نوجوان نہ سمجھو، یہ دیکھو کہ اس کے بازوؤں میں قوت حیدر قرار کار فرما ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر اس کا قتل میری ہاتھوں لکھا ہوا تو میرے 4 لڑکے ہیں، کسی ایک کو بھیجو ابھی وہ اس کا سر کاٹ کر لائے۔ عمر بن سعد نے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ امام کے مقابلے میں آیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا بہتر یہ تھا کہ تیرا باپ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا، وہ خود آتا۔ آ گئے ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، آؤ علی کے لال کا پنجہ دیکھو۔ اس نے آتے ہی آپ پر وار کیا، حضرت قاسم نے اس کے وار کو روکا، دوسرے ہاتھ سے ران پر نیزہ مارا، وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ امام نے اپنے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں اٹھا کر اس کی لاش کو رون ڈالا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی واصل جہنم۔ تیسرا آیا، آ کے ٹھہرے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ چوتھا بھی اب ارزا خود غصے میں سرخ ہو کر آیا۔ حضرت امام قاسم نے خیال کیا میں تھکا ہوا ہوں، یہ تازہ دم ہے، میں نو آزمودہ ہوں، یہ آزمودہ کار ہے۔ یہاں آپ نے ایک چال چلی، علماء فرماتے ہیں ایسی چالیں جنگ میں چلنا جائز ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ارزق تو شام و عراق کا بڑا جری پہلوان ہے، لیکن اتنا بے وقوف ہے، جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کا تو نے تنگ بھی نہیں کسا۔ وہ دھوکے میں آ گیا، گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا۔ امام علی مقام نے موقع کو ضائع نہیں کیا، پیچھے سے زور کا حملہ کیا کہ اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام یزیدی فوج پر حملہ آور ہوا، یزیدی فوج کا قلب منتشر کر دیا ہے، لاشوں کے انبار لگنے شروع ہوئے۔ علماء نے لکھا کہ لڑتے لڑتے آپ کے جسم پر 17 سے زیادہ زخم لگ چکے ہیں، تو کہ آپ کو درد نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، شہید جب زخموں سے چور چور ہو چکا ہوتا تو اس کو اپنے زخموں کا درد نہیں ہوتا،
صرف اتنا درد ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ غور کرو شہید کو بوقت شہادت زخموں کا درد کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے اس لیے کہ شہید بوقت شہادت محمد مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کے دیدار سے زخموں کا درد، سورہ یوسف پڑھ کر دیکھ لیجیے، زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا تو ایک غلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی۔ انہوں نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور جب سب جمع ہوئے تو حضرت یوسف کو فرمایا کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتیں دنگ رہ گئیں اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ سوچو اگر حضرت یوسف کا حسن اتنا ہے تو حسن مصطفیٰ کتنا ہوگا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا وَقَتَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان کا یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ نسل انسانی میں سے نہیں ہے۔ ارے غور کرو، یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں لیکن زخموں کا درد نہیں ہوتا۔ ارے جو یوسف علیہ السلام کو دیکھے اس کو زخموں کا درد نہیں ہوتا، تو جو محمد مصطفیٰ کا دیدار کرے بھلا اس کو اپنے زخموں کا کیسے درد؟ اللہ یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام علی مقام خیمے میں آئے، حضرت سکینہ حضرت عباس سے کہہ رہی ہیں چچا حضور ہم نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے وارث ہیں۔ فرمایا بیٹا تم نے ٹھیک سنا ہے چچا جان، پھر آج 3 دن سے ہم پانی کو ترس رہے ہیں۔ حضرت عباس نے جب یہ سنا مشکیزہ کاندھے پر چڑھایا، تلوار ہاتھ میں لی جانے لگے، امام علی مقام نے راستہ روک لیا۔ عباس تم نہ جاؤ، تم تو میری چھوٹی سی فوج کے علم بردار، تمہارے بعد یہ جھنڈا کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس فرما رہے بھیا مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، میں جاؤں گا پانی لاؤں گا اور ان بچوں کی پیاس بجھاؤں گا، اور جہاں تک حق کے پرچم کا تعلق ہے جب تک علی کا لال زندہ ہے حق و صداقت کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ گھوڑے کو مہمیز لگائی، وہ ہوا دریائے فرات پر پہنچے، جلدی سے مشکیزہ بھرا اور یزیدیوں سے کہا میں تم سے ڈر کر نہیں اتمام حجت کے طور پر کہتا ہوں، مجھے پانی لینے دو۔ آج میری سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے جو پانی دے گا میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے روز رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کی درخواست کروں۔ ان کا عباس اگر پانی پینا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت۔ فرمایا اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ نہ چھوڑتے، کربلا کی سوا شام وادی میں نہ آتے، اپنے پیاروں کو قتل نہ کراتے۔ اب جب کہ ہم یہ سب کچھ کرا چکے تم نے کیسے سمجھ لیا ہاشمی شہزادوں کی گردنیں پانی کے چند قطروں کے آگے جھک جائیں گی؟ یاد رکھو ہمارا سر کٹ تو سبزہ لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ مشکیزہ بھرا کاندھے پر، ایک چلو پانی کا پینے لگے، پیاسے تھے نا، منہ کے قریب پانی لے گئے، بس کچھ خیال آیا اور پانی ڈالا، گھوڑے کو نہر میں ڈالا، دریا میں لو ہم پانی نہیں پیتے تو تم ہی پانی پیتے۔ گھوڑے نے بھی پانی کو منہ نہیں لگایا، گویا زبان حال سے کہا اگرچہ میں غیبان ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں جب تک میرا سوار پانی نہیں پیے گا میں بھی پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ جانور بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر عقل مند ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، ہدہد پرندہ تھا نا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے اس کو اتنا پتا چل گیا ایمان کیا ہوتا اور کفر کیا ہوتا۔ آپ نے گھوڑا دریا سے نکالا، سوار ہوئے، آپ کا ارادہ یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا خبردار آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکو، یاد رکھو یہ پانی بنو فاطمہ کے خیموں میں نہیں پہنچنا چاہیے۔
پانی بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو بالقیامت تک لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ 4000 جو سپاہی تھے انہوں نے آ کر حضرت عباس کو اپنے نرغے میں لے لیا، وہ نرغے کو تنگ سے تنگ تر کرتے جا رہے ہیں اور حضرت عباس پیچھے ہٹتے ہیں کہ شاید کوئی راستہ بنے تو میں نکلوں۔ اتنا پیچھے ہٹے کہ زرارہ نامی ایک یزیدی نے پیچھے سے وار کیا، آپ کا یہ بازو منقطع ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کو دوسرے کاندھے پر لیا، نوفل نامی یزیدی نے وار کر کے آپ کا دوسرا بازو بھی منقطع کر دیا۔ دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، حضرت نے اپنا منہ کاندھے کی طرف کر کے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے لیا۔ ارے اب ہاتھ نہیں جس سے تلوار چلائیں یا گھوڑے کی لگام تھامیں، بس گھوڑے کو ایک لگائی، گھوڑا جو ہی آگے بڑھا، ان پہ تینوں نے آگے بڑھ کر تیر مارے، ان میں سے چند تیر مشکیزے کو لگے جس سے مشکیزہ پھٹ گیا، پانی زمین پر گرنے لگا۔ حضرت عباس ایک نظر خیموں کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک طرف گرتے ہوئے پانی کو دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا سکینہ میں پانی نہیں لا سکا، انہی تصورات و خیالات میں ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں کے ساتھ آپ کو زمین پر گرایا۔ ناگاہ صدائی کے آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، آؤ مجھے یاسین سناؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ امام علی مقام حضرت عباس کے پاس دوڑ کر آئے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عباس ہم حسین بول رہے ہیں، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ حضرت عباس نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا بس دل یہ چاہتا تھا کہ آخری وقت میں آپ کو دیکھوں۔ اتنے میں حضرت علی اکبر آئے، اپنے چچا کی حالت دیکھی، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر کہا حسین نے بھائی کدھر گئے، باحسرتا حسین کو بے آس کر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ حضرت امام علی اکبر اپنے بابا کو سہارا دے کر خیمے میں لائے۔ امام علی مقام کی بے کسی کا عالم دیکھو، خیموں کی طرف دیکھتے ہیں تو خیمے سونے اور خالی نظر آتے ہیں۔ ارے صبح تک تو یہ خیمے گھر والوں سے بھرے ہوئے تھے، یہ کربلا کے مسافر کہاں جا کر بستی بسا رہے ہیں، حسین تنہا اور اکیلے ہو رہے ہیں۔ امام ابھی صدمہ جانگزہ سے سنبھلنے نہیں پائے تھے۔ ایک اور دل سوز منظر ہے، جوان بیٹا علی اکبر تلوار ہاتھ میں لیے تیار پر تیار کھڑا ہے، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی راہ حق میں سر کٹانا چاہتا ہوں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام کہہ رہے تھے بیٹا علی اکبر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، بیٹا تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان کا نقشہ سامنے آتا ہے، تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، بیٹا تو بھی چلا جائے گا تو نانا کی تصویر کہاں نظر آئے گی۔ اور حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے بابا جس نانا کا میں ہم شبیہ ہوں انہوں نے بھی میدان احد میں شجاعت دکھائی تھی، زخمی ہوئے تھے، مجھے ان کی سنت پر عمل کر لینے دیجئے، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو آنے والے مورخ ہماری تاریخ کو داغدار کریں گے۔ بابا اماں اجازت نہیں دیتی، امی سے بھی اجازت دلائیے۔ اکبر کی ہے یہ عرض کے میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ ابا اماں سے بھی اجازت دلائیے۔ اور ماں دروازے کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، ماں علی اکبر سے کہہ رہی تھی
علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو، اما باری میری بستی کو نہ ویران کرو، پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو، ماں کے جیتے جی نہ تم کوچ کا سامان کرو، ماں کے جیتے جی قدم خیمے سے نہ نکالو بیٹا، اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا۔ بیٹا علی اکبر ہم تو یہ چاہتے تھے تمہارے کاندھے پر ہمارا لاشا ہو، تم کس بات کی اجازت مانگتے ہو؟ امام علی مقام اپنے علی اکبر کو سنبھالتے ہیں، آپ وزد ہیں بابا میں بھی جاؤں گا اور اپنے بڑوں کی طرح داد شجاعت دوں گا۔ امام نے آخری بار بیٹے کو سینے سے لگایا، یہ 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا اس لیے پال کر تیار نہیں کیا تھا کہ کربلا میں شامی درندوں کا نشانہ بنے گا۔ امام نے حضرت علی اکبر کو رخصت کیا، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک سور اٹھا صلی اللہ کا۔ حضرت امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے، ذوالجناح چند قدم چلا ٹھہر گیا، نیچے نگاہ دوڑائی، دیکھا حضرت سیدہ سکینہ نے گھوڑے کی بار کو پکڑا ہوا ہے۔ میری بہن سکینہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آج میرا بھائی دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوا، اور جب بہنوں کے بھائی دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں بہنیں انعام کا مطالبہ کرتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بہن میرے پاس میں پیسے نہیں، یہ میرے پاس ہی آنسو ہیں، ان کو انعام سمجھ کر سینے سے لگا لو۔ بہن کو رخصت کر کے امام کی آنکھوں کا تارا یزیدی فوج کے سامنے پہنچا۔ یزیدیو دیکھو میں علی کا بہادر پوتا ہوں، فاطمہ الزہرا کی اولاد، میں نے سیدہ کا دودھ پیا ہوا ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ کسی میں جرت نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا تو اس کے مقابلے میں جا۔ کہا اے امیر کوئی انعام بھی ملے گا یا ایسے ہی؟ کہا اگر تو اس نوجوان کو قتل کرے تو میں تجھے موصل کا گورنر بنوا دوں گا۔ اے امیر کوئی نشانی دو۔ عمر بن سعد نے اپنی انگوٹھی اتار کر دی۔ امیر اپنے وعدے کو وفا کرنا، ہاں ہاں تیرے وعدے کو وفا کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو دین برباد کر رہا ہوں دنیا بھی ہاتھ نہ آئے۔ نیزہ لے کر سر پر گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام کے مقابلے پر آیا۔ حضرت علی اکبر کھڑے ہیں، وہ جو ہی نیزہ لے کر آپ کے قریب ہوا، آپ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، اس کا وار خالی گیا۔ امام نے پیچھے سے گھوڑا پھیر کر اس زور کا حملہ کیا کہ اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا، وہ بھی واصل جہنم۔ طلحہ بن طارق آیا، وہ بھی واصل جہنم۔ تینوں کو قتل کر کے گھوڑا اپنے ابا کی خدمت میں پھیرا۔ ابا حضور آتش پیاس پانی۔ فرمایا بیٹا میں نے تیری ہر آرزو کو پورا کیا، لیکن اب کہاں سے پانی لاؤں؟ آئے ہو تو خالی نہ جاؤ۔ بیٹا جب مجھے پیاس لگا کرتی تھی تو نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، آج اپنے بابا کی زبان چوس لو۔ امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان چوسی، آپ کو حوض کوثر کے مزے آ گئے۔ میرے دوستو بزرگو عزیزو، حضرت امام علی اکبر زبان چوس کر پھر میدان کی طرف بڑھے۔ آپ نے میدان کربلا میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، یزیدی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ پھر پیاس کا غلبہ ہوا، پھر گھوڑا پھیرا،
अब्बा हुजूर अलतश, प्यास प्यास। फरमाया बेटा अली अकबर अब जरा सामने देखो। निगाह उठाया, निगाह उठाकर देखा तो अब मंजर बदला हुआ है। वो शामी फौज नहीं है, वो चमकती हुई तलवारें नहीं हैं। आपने देखा सामने दादी फातिमा दामन फैलाए खड़ी हैं, दादा अली ये मुर्तजा खड़े हैं, नबी पाक हाथ में गौदे कौसर का जाम लिए खड़े हैं। बेटा अली अकबर बस करो, कब तक लड़ते रहोगे? हम तो तुम्हारी प्यार बुझाने का कब से इंतजार कर रहे हैं। हजरत इमाम अली अकबर इसी दीदार में महबूब मुस्तगरिक होकर मैदान की तरफ बढ़े। अमर बिन साद ने कहा देखो अब तक इसने हमारे कितने सिपाही मार दिए हैं, इससे अकेले की लड़ाई ना लड़ो। 2000 ताजा दम तीर अंदाजों का रसाला मंगाया गया। उन बेदीनों ने हिसार बांधा, एक घुटना जमीन पर दूसरा बुलंद करके कमान में तीर डालकर हजरत इमाम अली अकबर के सीने का निशाना बांधा हुआ है। इमाम अली मकाम लड़ रहे हैं, उन बुज़दिलों ने अमर बिन साद ने इशारा किया, एक ही आग में कमान से 2000 तीर निकले और आकर इमाम अली मकाम के जिस्म पर पेवस्त हुए। आपका घोड़ा और आपका जिस्म तीरों का मरकज है। इमाम अली मकाम के जिस्म से खून निकलने लगा है, कमजोरी और ज़ौफ का गलबा हुआ। हजरत अली अकबर जमीन पर गिरने लगे। आवाज दी बाबा अपने अली अकबर को संभालिए। हजरत अली अकबर की आवाज सुनी, इमाम बेकरार हुए, नंगे पांव खैमे से निकले। बेटा अली अकबर, बेटा अली अकबर। इमाम दौड़े हुए आए, कभी इधर से आवाज आती है बाबा तो दौड़कर इस तरफ चले जाते हैं, कभी इस तरफ से आवाज आती है इस तरफ चले जाते हैं। जालिमों मेरा शेर किस कछार में तुमने गिराया है? जल्लादों से कहते थे ये रो रो के बताओ, अकबर कहाँ है लाश जरा उनकी दिखाओ, या कत्ल करो या अली अकबर से मिलाओ, या उनके बराबर मेरा लाशा भी गिराओ। सैयद हूँ मुसाफिर हूँ कई दिन से हूँ प्यासा, यारों में पैगंबर का तुम्हारे हूँ नवासा। इमाम अली मकाम यजीदी सिपाहियों को हटाते हुए आए, देखा हजरत अली अकबर का जिस्म जख्मों से चूर चूर कर बला पर पड़ा है। आपका सर अपनी गोद में लिया, बेटा अली अकबर आंखें खोलो। बेटे ने आंखें खोली और कहा बाबा बस दिल यही चाहता था कि उस वक्त तक जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि आपका जमाल बा कमाल ना देख लूं। बेटा बाप के दीदार में महबूब मुस्तगरिक था। एक अजल की हिचकी आई और हजरत अली अकबर ने दम तोड़ दिया। गोया ये उन्वान था हजरत अली अकबर की शहादत का। इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर के लाशे को उठाना चाहा, वो उठते नहीं है। फरमाया बेटा अली अकबर मैंने उन्हों मोहम्मद को उठा लिया, वो उठ गए। कासिम को उठा लिया, वो उठ गए। अब्बास को उठा लिया, वो उठ गए। बेटा अली अकबर तू क्यों नहीं उठता? आपके कटे हुए गले से आवाज आई बाबा ठहरो, मुझे उठाने के लिए नाना मुस्तफा जो आ रहे हैं। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को अपनी पुश्त पर इस तरह लादा कि अली अकबर के पांव जमीन करबला पर लग रहे हैं। इमाम झुककर हजरत अली अकबर को अपनी पुश्त पर लाद कर चले आ रहे हैं और अली अकबर के पांव जमीन पर लगकर करबला में एक निशान बना रहे हैं। ये निशान खैमे हुसैन तक बने। लाकर खैमे के पास हजरत अली अकबर को रख दिया। माँ दौड़ी हुई खैमे पर आई और कहा ए जाने फातिमा मेरा प्यारा कहाँ गया, अम्मा की जिंदगी का सहारा कहाँ गया, वो 3 दिन की प्यास का मारा कहाँ गया, ए अब्र शाम चांद हमारा कहाँ गया। पाया था मुद्दतों में जिसे खाक छान कर, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आन कर। इमाम अली मकाम खैमे में तशरीफ लाए। हजरत सैयदा शहरबानो कह रही हैं हुसैन अपने बेटे अली असगर को देखो, शिद्दत प्यास से ये तड़प रहा है। अरे चेहरे की रंगत नीली हो चुकी है, होंठों पर पपड़ी जम चुकी है, अब तो ये हुमक रहा है, आखिरी सांसों पर है।
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گود میں اس کا دم نکل جائے، اگر اس کا دم نکل جائے گا تو ساتھ ہی ہمارا بھی دم نکل جائے گا۔ آپ ذرا اس کی یہ حالت یزیدیوں کو دکھائیے، شاید کوئی ترس کھائے۔ فرمایا جن کو اون و محمد پر رحم نہیں آیا وہ تیرے اس بیٹے پر بھی رحم نہیں کھائیں گے، لیکن حجت تمام کرتا ہوں، ماں کی مامتا سے مجبور ہو کر جاتا ہوں۔ حضرت علی اصغر کو لے کر یزیدیوں کے سامنے آئے۔ دیکھو تمہاری نظر میں باغی ہوں گا تو میں، قصوروار ہوں گا تو میں، ارے یہ معصوم کسی کی حکومت کو نہیں جانتا، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ یہ کون ہے، یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، دو بوند اس کے حلق میں ٹپکا دو آب کی۔ فرمایا بیٹا علی اصغر حق و صداقت کی نشانی بن کر اپنا منہ کھول کر دکھاؤ۔ حضرت علی اصغر نے منہ کھولا، ہرملہ نے کمان پر تیر چلایا ہوا تھا، عمر بن سعد نے اشارہ کیا یہ بچہ بھی بچ کر نہ جائے، وہ ترشولہ تیر 3 کونوں والا، عمر بن سعد نے جب ہاتھ کا اشارہ کیا، ہرمل نے زور سے تیر مارا کہ یہاں سے بچے کے حلق کو چھیدتا ہوا تیر اس جگہ سے نکل گیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ خون کا ایک فوارہ نکلا، حضرت علی اصغر کو زمین پر رکھا، آپ نے حضرت علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر مل لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی یاد دا، میں قیامت کے روز تیری بارگاہ میں سال میں آؤں گا کہ علی اصغر کا خون میری داڑھی کو لگا ہوگا۔ حضرت علی اصغر کو لے کر چلے، ساتھ ساتھ یہ بھی خیال تھا، ماں نے پوچھا میرا علی اصغر کہاں گیا تو کیا بتاؤں گا؟ پھوپھی زینب نے پوچھا کہ کیا اس کی پیاس بجھ گئی تو کیا بتاؤں گا کہ ظالموں نے پانی سے پیاس نہیں بجھائی، تیر مار کر بجھائی۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام حضرت علی اصغر کو لے کر خیمے کے پاس آئے اور امام علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا۔ یہ امام کے دونوں بیٹے زمین کربلا پر ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے تو ایک اور دلسوز منظر ہے، جوان بیٹا امام علی اوست امام زین العابدین بیماری اور بخار میں لرزتے ہوئے اپنے بابا کی طرف بڑھے، ابا مجھے بھی اجازت دو میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور امام فرما رہے تھے زین العابدین میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، بیٹا اگر تو بھی شہید ہو گیا تو یہ تو بتا کہ تیرے بعد میرے بعد تیری ماں بہنوں کے ساتھ محرم کون ہوگا، تم ان کے ساتھ بطور محرم رہو گے۔ زین العابدین آؤ اپنے بابا کے سینے کے ساتھ لگو، آپ نے امامت ان کے سپرد کی، خلافت ان کے سپرد کی، وہ نبی پاک سے باطنی دولتیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں امام زین العابدین میں منتقل کی، اور فرمایا زین العابدین میرے بعد صبر کرنا، اپنی ماں بہنوں کا خیال رکھنا، اپنے کردار اور عمل سے ثابت کرنا کہ تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو۔ زین العابدین نماز پابندی سے ادا کرنا، چند نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا بیٹا زین العابدین جب کربلا کی خواں شام وادی سے نکلنا نصیب ہو،
جب بھی کبھی یہاں سے جانا نصیب اور مدینہ جانا ہو تو سب سے پہلے مدینے میں نانا جان کے روضے پر جانا، جا کر اپنے ابا مظلوم کا سلام پیش کرنا، کہنا نانا تمہارا کلمہ پڑھنے والوں نے چچا عباس کے بازو قلم کیے، تمہارا کلمہ پڑھنے والوں نے قاسم اور علی اکبر کو قتل کیا، نانا آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے علی اصغر کی معصومیت پر بھی رحم نہیں کھایا، لیکن آپ کے نواسے حسین نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن آپ کے قائم کیے ہوئے بات کو خزاں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ آپ نے امام زین العابدین کو بستر پر لٹایا، اب اپنی تیاری فرماتے ہیں، سامان کھولا گیا، قبائے مصری امام نے زیب تن فرمائی، اپنے نانا کا امامہ مبارک سر پر سجایا، سید الشہداء حضرت حمزہ کی سپر اپنے پشت پر رکھی، اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا، اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، امام تیار پر تیار کھڑے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب آئیں، بھیا مجھ سے ملے بغیر جاؤ گے؟ زینب دنیا میں اور بھی بھائیوں کی بہنیں ہوں گی، لیکن تیری جیسی صبر و رضا کی پیکر بہن کسی کی نہیں ہوگی، میرا امتحان تو آج شام تک ختم ہو جائے گا، لیکن زینب تیرا امتحان اس وقت شروع ہوگا جب تجھے ابن زیاد کے دربار میں جانا ہوگا، یزید کے دربار میں جانا ہوگا، دیکھنا چادر تطہیر کو داغدار نہ ہونے دینا، صبر کا مظاہرہ کرنا، میرے بعد منہ نہ پیٹنا، بال نہ بکھیرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا کہ نانا جان نے سختی سے منع کیا ہے، تمہارے آہو بکا سے میں لوٹ نہیں آؤں گا، لو اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، اماں کے صبر کا ہے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے لاچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے فرقہ ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم پر رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر، اور فرمایا زینب ایک کام اور کرنا، آج شام تک میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، دیکھنا اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو میری کٹی بھٹی لاش کے قریب نہ آنے دینا، اس کو میری سربریدہ لاش نہ دیکھنے دینا، اور حضرت سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہو رہی، آج تو ہم سارے یتیم ہو رہے ہیں۔ آپ نے بیبیوں کے خیموں کی طرف رخ کیا، فرمایا ام اسحاق، ام لیلہ، شہر بانو، رباب، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ فرمایا شہر بانو میں جانتا ہوں تو ایران کے قالین پر، شاہی دربار میں قالین پر بیٹھنے والی، میرے ساتھ ٹوٹے ہوئے بوریے پر بیٹھ کر فخر محسوس کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے والی، میرے ساتھ تو نے ٹوٹے ہوئے پیالے میں اور مٹی کے پیالے میں پانی پی کر فخر محسوس کیا، اور میں امید واثق اور تیقن کامل رکھتا ہوں کہ جس طرح تم نے میری زندگی میں صبر کیا تھا میرے بعد بھی صبر کرو گی۔ فی امان اللہ، امام وصیت فرما کر نکلے، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے سے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ معاشر، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، چلاتی تھی کہ چھوڑ چلے اب ہمیں سرور، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، قربان ہو بیٹی ذرا صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں
حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام علی مقام خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح کے قریب کھڑے ہوئے، ایک خیال آیا، اس خیال نے رونے پر مجبور کر دیا۔ خیال یہ تھا، جدوں نبی نو معراج ہویا جبریل براق لیا، جدوں علی والخیبر چلے آپ نبی پاک نے آپ چڑھا، آج نہ رہ گیا واگا پکڑن والا جدوار حسین دا، تے خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، اوتے برقع منہ تے پایا تے تھم رکاب گوڑے دیا کے لے میں چڑھا مڑی دیا جا۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، میرے بھائی تم نے سب کو سوار کرایا، تمہیں تمہاری بہن سوار کرائے گی۔ امام علی مقام خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، خیمے سونے اور خالی نظر آتے ہیں۔ صبح تک یہ خیمے بھرے ہوئے تھے اور آج خیمے خالی۔ حضرت سیدہ زینب نے امام کو گھوڑے پر سوار کرایا، امام چلے، زینب نے پکارا میرے ماجائے برادر، ناشاد دہن لینے رکاب آئے برادر، قربان بہن پھر تمہیں کب پائے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ بسر تھا۔ امام علی مقام یزیدی فوج کے سامنے آئے، آ کر فرمایا میری طرف دیکھو میں کون ہوں، بودام ابن علی از آل ہاشم باوقار، ہی قدر کافی استمارا اعتبار و افتخار، میں علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ، ہمارے معتبر اور مقدس ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے۔ جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمیں ہستم چراغ کردگار، میرے نانا جان اللہ کے آفتاب و مہتاب ہیں اور میں اسی آفتاب و مہتاب کی ایک کرن ہوں۔ مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و ام من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاجدار، میری ماں فاطمہ ہیں اور جعفر تیار میرے باپ کے چچا جو جنت میں فرشتوں کے پروں پر اڑتے ہیں۔ درمیان ماں کتاب اللہ نازل بوداست، ذکر حق وحی رشد و خیر جملہ یادگار، ہمارے گھر سے لوگوں کو قرآن کی ایمان کی ہدایت کی روشنی ملی۔ لو میں تمہیں بتا چکا، آؤ مجھے بھی قتل کرو، میرے بعد کسی ایسے کو قتل نہیں کرو گے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ ارے آؤ آؤ دیکھتے کیا ہو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کسی میں جرت نہیں ہے، امام آواز دیتے ہیں لوگ دوڑ جاتے ہیں۔ امام علی مقام یزیدی فوج پر حملہ آور ہوئے، آپ نے میدان کربلا میں ثابت کیا کہ میں علی کا بہادر بیٹا ہوں، میری رگوں میں سیدہ کا خون ہے۔ آج میدان کربلا میں سیدہ کا خون اپنا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا ہے۔ امام علی مقام کی تلوار جس طرف چلتی ہے، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ ولید بن عمارہ نامی یزیدی کہتا ہے میں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا لیکن کہیں یہ منظر نہیں دیکھا کہ لڑنے والا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو اور ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ اس کے آگے یزیدی اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح بھوکے شیر کے آگے بھیڑیں دوڑتی ہیں۔ امام آواز دیتے وہ آگے لگ کر بھاگ اٹھتے، امام جس طرف جاتے ہیں میدان صاف ہو جاتا ہے۔ امام پر
پلٹتے ہیں میدان صاف ہو جاتا ہے، آؤ حسین سے آ کر لڑو۔ آج امام علی مقام کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہے، یہ وہ تلوار ہے جس نے بدر میں جوہر دکھائے تھے۔ گویا یہ تلوار کہہ رہی ہے آقا آج بھی وہی جوہر دکھانے کے لیے تیار ہوں، بس ایک اشارے کی منتظر ہوں۔ امام علی مقام یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کر خاک و خون میں ملا رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے جب یہ منظر دیکھا، ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی صدا، کیسے بھی ہو جری ہو یارو تمہیں حیا، ارے دم لینے دو نا فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو۔ 4000 تازہ دم تیر اندازوں کا دستہ منگوایا گیا، 2000 نیزہ بردار اور 2000 نوکیلے پتھر لے کر یہ 8000 کا تازہ دم دستہ ظالموں نے گویا حسین کے لیے رکھا ہوا ہے۔ امام علی مقام تنے تنہا میدان کربلا میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ بہادروں کی اولاد ہیں، باپ اگر علی ہو تو شجاعت پھر ایسی ہی ہونی چاہیے، اگر نانا مصطفیٰ ہو تو پھر بہادری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ کائنات کو گواہ کر کے امام علی مقام نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عمر بن سعد نے اشارہ کیا امام علی مقام کے گرد محاصرہ کر لیا جائے، انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو اپنے نرغے میں لیا۔ امام لڑ رہے ہیں، اچانک زمین کربلا پر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرا امام احترام اذان میں اپنی تلوار روکتا ہے، بزدلوں کے لیے یہ موقع کافی ہے۔ عمر بن سعد نے اشارہ کیا، ایک یاد میں کمان سے 4000 تیر نکلے اور آ کر امام علی مقام کے جسم میں پیوست ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کے گھوڑے کے جسم پر اتنے تیر لگے ہیں کہ گھوڑے میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی، وہ کبھی اس طرف ہونے لگا اور کبھی اس طرف ہونے لگا۔ علماء نے فرمایا ان بے دینوں نے امام کی پشت پر اتنے تیر برسائے کہ میرا امام جب زمین پر گرا تو آپ کا لاشا تیروں پر معلق تھا، تیروں نے امام کے لاشے کو اٹھایا ہوا تھا۔ امام علی مقام دیکھتے ہیں کوئی آگے بڑھ کر پتھر مارتا ہے، ظالمو یہ کس ماتھے پر پتھر مارتے ہو؟ یہ وہ پیشانی ہے جو رسول اللہ کی بوسہ گاہ تھی، یہ وہ سینہ جس کو اللہ کا رسول اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا۔ ایک بے دین نے آگے بڑھ کر تیر مارا، وہ تیر آ کر امام علی مقام کے دل میں پیوست ہوا، امام کے جسم پر لفظہ طاری ہوا۔ آنکھوں کے آگے کچھ دیر کے لیے اندھیرا ہے، امام علی مقام کی تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی ہے، آپ کا گھوڑا زخمی ہے، امام زمین پر گرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف سے نیزوں کی یلغار کی ہے، انہی یلغار میں میرا امام زمین پر آیا، آپ زمین پر کیا گرے؟ 14ویں رات کا چاند تھا جو غروب ہو گیا، ڈوبا شفق میں جب مہے تابان مصطفیٰ، یعنی حسین ابن علی جان مصطفیٰ، باد خزاں تھی اور گلستان مصطفیٰ، جب گر پڑا زمین پہ وہ جانان مصطفیٰ، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ امام زمین پر گرے، شمر آگے بڑھا، فرمایا شمر میرے نانا کا فرمان سچا ہے، میرے نانا نے خواب دیکھا تھا کہ ایک کوڑی کتا ہے جو اہل بیت کے خون کو خراب کر رہا ہے، تو میرا قاتل ہے۔ شمر آج جمعے کا دن ہے، خطیب ممبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نماز کی تیاری ہوگی، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ فرض نہیں ہے، مجھ پر ظہر کی نماز ہے، نماز پڑھ لینے دو۔ پہلے پانی سے وضو کرتے تھے، آج اپنے خون سے وضو کیا ہے، اور عاشقوں کا امام اس نماز کو ادا کر رہا ہے۔ چشم فلک نے ایسی نماز پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر، شمر کا خنجر امام علی مقام کے خشک گلے پر چلنے لگا۔ ظالموں نے آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا ہے، جسم مبارک سے خون نکلا، امام کا گھوڑا آپ کے خون میں اپنے منہ کو لت پت کر کے خیموں کی طرف دوڑتا ہے۔ خیمے کے بعد جا کر گویا اپنی بے کسی کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے گھوڑے کی آواز سنی
تو دوڑی ہوئی آئی شاید میرا بھائی آیا ہے. جب باہر آئی تو دیکھا گھوڑے کا منہ خون سے رنگین ہے, جا بجا تیر لگے ہوئے ہیں. یہ امام کی شہادت کا عنوان سمجھ چکی ہیں. شہر بانو ذرا سکینہ کو پکڑو, میں دیکھوں میرا بھائی کس جگہ پڑا ہوا ہے. القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے قریب, آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا معجبی. گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی, چلائی راغ دو مجھے اے دشمنان دی. یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں, دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. سیدہ زینب نے دیکھا ایک یزیدی کے نیزے پر امام علی مقام کا سر. ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام, بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کا. رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام, اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام. اے یہ میرے آتے کی بے داد ہو گئی, تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی. حضرت سیدہ زینب نے دیکھا ایک گھوڑا ادھر سے آتا امام علی مقام کی لاش پر سے گزر جاتا ہے, ایک گھوڑا ادھر سے آتا ہے امام کی لاش پر سے گزرتا ہے. ان ظالموں نے امام علی مقام کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا. گھوڑے امام کے سینے پر پاؤں مار رہے ہیں, امام کے سینہ مبارک کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. گھوڑے گویا ان کے پاؤں امام کے سینے کے اندر ہیں. آپ کا وہ قبہ مصری اتار لیا گیا, امام کا پاجامہ مبارک اتار لیا گیا, آپ کے لاش مبارک کو برہنہ کیا گیا, اس پر گھوڑے دوڑائے گئے, لاش کا مسئلہ کیا گیا. حضرت سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں, اچانک آواز آئی پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا سکینہ جاؤ خیمے میں چلی جاؤ. اور امام فرمانے زینب ہٹو میں اپنی سکینہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ سکینہ آئی, میرے بابا کہاں ہیں؟ اب تو پہچانا بھی نہیں جا رہا, کٹا ہوا بازو ہاتھ میں آیا. پھوپھی اماں ہاں یہ میرے بابا کا ہاتھ ہے, اس ہاتھ کے لمس کو میں بھول نہیں سکتی. جب میں سویا کرتی تھی میرے بابا یہ ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا کرتے تھے. ان کی شام ہو چکی ہے. حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا, آپ نے فرمایا یا محمد یا رسول اللہ ھذا حسین بلارا مزمل بالدماء منقطع العذاب. نانا جان آپ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا, اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے, اس کی لاش کربلا میں پڑی ہے. ادھر حضرت سیدہ زینب نے پکارا, ادھر روح مصطفیٰ نے جواب دیا. آواز آئی زینب جاؤ خیمے میں چلی جاؤ, ہم اپنے حسین کے پاس موجود ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ حضور کو خبر نہیں تھی, یہ نہ سمجھنا کہ حضور کو معلوم نہیں تھا. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, حضور میدان کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے اور اپنے پیارے کی قربانی کو دیکھ رہے تھے. یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے, بیبیوں کی سروں سے چادریں چھین لی گئیں. وہ گھر کے جس سے دنیا کو پردہ ملا تھا, آج اس گھرانے کی بیبیاں بے پردہ ہیں. ان کے بیبیوں کے منہ پر تماچے مارے گئے, ان کے سامنے شہیدوں کا مذاق اڑایا گیا, رقص کیا گیا. جلتے ہوئے خیموں میں حضرت سیدہ زینب نے سب کو اپنے قریب کیا. آپ بیٹھی ہیں, حر کی بیوہ نے پانی کا ایک مشکیزہ خیمے کے اندر ڈال دیا. رات کا وقت ہے. حضرت سیدہ زینب نے دیکھا تو کہا بیٹی سکینہ مشکیزہ آ گیا ہے. پھوپھی اماں یہ کون لے کر آیا؟ کیا میرے بابا آ گئے؟ فرمایا بیٹا یہ معلوم نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی نکالا, حضرت سکینہ کو دیا. آپ خیمے سے باہر جانے لگی. فرمایا بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں آپ ہی کا تو دیا ہوا یہ درس تھا کہ جب اللہ کی کوئی نعمت ملے تو چھوٹے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. میرا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے, پہلے اس کی پیاس بجھاؤں گی پھر اپنی پیاس بجھاؤں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی شام ہو چکی ہے. انہوں نے اپنی قربانی سے اسلام کو عظیم حیات نو عطا فرمائی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ ہمیں امام علی مقام سے تا قیامت تا حیات محبت کی توفیق عطا فرمائے. میری قسمت میں لکھی تھی محبت کی ثنا بانی, میری قسمت میں لکھی تھی محبت کی
इससे भी यूं ही साथ ये कौशल का जामा